کہ آج امت مسلمہ کا حال دنیا کی دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ برا ہے۔ مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، ہر چیز داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مال و دولت کی کمی اس کی وجہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کی دولت پر پل رہے، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ امت کی بدحالی کا سبب اس کا اقلیت میں ہونا ہے تو یہ بات بھی ناقابل قبول ہے۔ امت کی تاریخ پڑھو، جب وہ 313 تھے تب بھی اللہ نے ان کو عزت عطا کی تھی، اور جب تک وہ 313 کے راستے پر چلتے رہے خدا ان کو عزت دیتا رہا۔ خدا نے قیصر کو بھی جھکایا، خدا نے کسریٰ کو بھی جھکایا، خدا نے یورپ کو بھی جھکایا، اور خدا نے ہر جگہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دیا۔ کہ مصائب آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ بڑھتے ہیں روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر مصائب کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں پر روک ٹوک کا کام شروع کر۔ سنیے، گناہوں پر روک ٹوک کا کام کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور پھر نبی سے کہتا کیا ہے خدا کہتا ہے اے نبی گناہوں پر روک ٹوک کا کام آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے۔ بتاؤ ہم میں سے کون اپنے گھر سے شروع کرنے کو تیار؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے خدا سے ڈرائیے، پھر دوسرے کے پاس جائیے گا۔ ہمارے گھر میں ہر طرح کا گناہ پنپ رہا ہے لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمارا بچہ گناہ میں مبتلا ہے، ہماری بچیاں گناہ میں مبتلا ہیں، گھر کی عورتیں گناہوں میں مبتلا، ہم خاموش ہیں، ہماری زبان پر تالا لگا۔ کیا اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بدحالی کی حالت پیش آ رہی ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو نہ ایڈوانس ایجوکیشن کی کمی ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ تعداد کی کمی اس کی وجہ ہے، تو پھر اس بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ عظمت قرآن آج کے جلسے کا موضوع ہے۔ جو بات قرآن کہے گا وہ 100 نہیں 101% سچی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آئی بھائی، زور سے جواب دو۔ آپ اوپر کے بیٹھ جائیے آرام سے۔ درود شریف پڑھنے بھائی۔ اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ مولانا العظیم. آواز ہلکی کرواؤ، شور کیوں اتنا بجتا ہے؟ کم کرو. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل اور یہ اجتماع عام جلسوں سے مختلف ہے، اور اس کی وجہ صرف اس کا عنوان ہے. جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن کو عظمت حاصل ہے کیونکہ وہ رب ذوالجلال کا کلام ہے. اور یاد رکھو، جو قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوگا، خدا اس کو بھی عظمت سے مالا مال فرما دے. یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے. قرآن کریم سے جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اس میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل کا ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری بات سننے سے پہلے یہ عزم کریں کہ جو درد میرے دل میں ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے گا. جو فکر مجھے ہے وہ آپ بھی اپنے دل میں اس کو جنم دیں گے. میرے دل میں یہ فکر ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال دنیا کی دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ برا ہے. مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. ہر چیز داؤں پر لگی ہوئی ہے. بتاؤ یہ بات فکر کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے رہیے آپ میرے ساتھ. یہ بات فکر کی ہے کہ نہیں؟ جب کوئی جانور بھی مصیبت میں گھرتا ہے تو وہ وہاں سے نکلنے کی راہیں تلاش کرتا ہے. ہم اور آپ تو انسان ہیں، اور انسانوں میں بھی اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. مجھے ہر وقت یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ امت کا مستقبل کیا ہوگا. حال تو برباد ہے ہی، پر مستقبل کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات سے امت کو باہر نکالا کیسے جائے؟ اسباب کیا ہیں اس کے؟ کوئی کہتا ہے کہ امت کی بدحالی کے اسباب
ایڈوانس ایجوکیشن کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے امت کی بدحالی کا سبب فقر و فاقہ ہے، مال و دولت کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے امت کی بدحالی کا سبب اس کا اقلیت میں ہونا ہے۔ آؤ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ امت کی بربادی کا اصل سبب کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ماڈرن تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے امت بدحالی کا شکار ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ آج مسلمان کے پاس ایڈوانس ایجوکیشن جتنی ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ماضی میں تو اتنی بھی نہیں تھی، لیکن حالات ماضی سے زیادہ خراب ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مال و دولت کی کمی اس کی وجہ ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کی دولت پر پل رہے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ امت کی بدحالی کا سبب اس کا اقلیت میں ہونا ہے، تو یہ بات بھی ناقابل قبول ہے۔ امت کی تاریخ پڑھو، جب وہ 313 تھے تب بھی اللہ نے ان کو عزت عطا کی تھی، اور جب تک وہ 313 کے راستے پر چلتے رہے خدا ان کو عزت دیتا رہا۔ خدا نے قیصر کو بھی جھکایا، خدا نے کسریٰ کو بھی جھکایا، خدا نے یورپ کو بھی جھکایا، اور خدا نے ہر جگہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دیا۔ تو یہ کہنا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بدحالی کی حالت پیش آ رہی ہے، یہ غلط ہے۔ تو نہ ایڈوانس ایجوکیشن کی کمی ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ تعداد کی کمی اس کی وجہ ہے، تو پھر اس بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ عظمت قرآن آج کے جلسے کا موضوع ہے۔ جو بات قرآن کہے گا وہ 100 نہیں 101% سچی ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو آفتیں آ رہی ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے برے کرتوت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تم اپنے دامن پر لگے ہوئے دھبوں کو صاف کرو، رب ذوالجلال پریشانیوں کے بادل کو چھاٹ دے گا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا کا اعلان ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے میں بھی تمہارے احوال کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قدم تم بڑھاؤ، راستے میں چھوڑوں گا، آگے تم بڑھو، رکاوٹوں کو میں دور کروں گا۔ اور وعدہ کرتا ہے تم صرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا یہ میرا کام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کہتا ہے تم کوشش کرو، آگے بڑھو، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر کے منزل مقصود تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ ہمارا اپنا برا کردار ہے، ہمارے اپنے غلط اعمال ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو، غور کرو اس کے الفاظ پر۔ فرماتا ہے
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فرماتا ہے خشکی میں یا تری میں، زمین پر یا دریا اور سمندر میں، جہاں پر بھی کوئی فتنہ اور آفت ظاہر ہوتی ہے تو اے لوگوں یہ تمہاری اپنی بد کرداری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے. اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہوں، لیکن یاد رکھو لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، میں ان مصیبتوں کے ذریعے سے تمہارے بعض گناہوں کی تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں، بہت سے گناہ تمہیں فری میں معاف کر دیتا ہوں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کیونکہ اگر خدا ہمارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے تو اس روح زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے بعض گناہوں پر میں تمہیں پکڑتا ہوں، اس کا مزہ تم کو چکھاتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے رب تو نے بہت سے گناہ تو فری میں معاف کر دیے، تو جو بعض رہ گئے تھے ان کو بھی معاف کر دیتا، ان پر کیوں پکڑ کرتا ہے، کیوں ان کی سزا ہم کو دیتا ہے؟ آگے جو جملہ ہے اس میں اس کا جواب ہے لعلہم یرجعون. رب ذوالجلال بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بہت سے گناہ فری میں معاف کر دیے اور کچھ گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے، یہ بھی اس کا رحم و کرم ہے. کیوں؟ فرماتا ہے بعض گناہوں کا مزہ چکھاتا ہوں، کیوں؟ تاکہ تم جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. بتاؤ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر ہم اس سے سبق نہ حاصل کریں تو ہم سے بڑا خدا کی رحمت سے محروم ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھی، عظمت قرآن کا یہ موضوع ہے، عنوان ہے آپ کے جلسے کا. قرآن کی عظمت دلوں میں بٹھا کر کے آپ اس کی چند نصیحتیں سنیے اور اس عزم کے ساتھ سنیے کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے. میں نمونے کے طور پر قرآن کریم کی چند ہدایات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امت بربادی کی اس دہلیز تک پہنچ گئی ہے کہ پیاس کے وقت پانی نہ ملے، بھوک کے وقت کھانا نہ ملے، مگر آج اگر ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کی سہولت اور چین سے رہنے کا وقت مل رہا ہے تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں. میں نے چند آیتیں پڑھی، میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک صاحب گزرے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت لقمان. جو بھائی نام سنا ہے حضرت لقمان کا؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے، مگر اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. اللہ رب العزت نے ان کو ایک خوبی عطا کی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ ان کی زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی تھی جن کو سن کر لوگ اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہوتے تھے. تو حضرت لقمان کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے لوگ دور دور سے لمبا لمبا سفر کر کے آتے تاکہ لقمان کی مجلس میں بیٹھیں اور ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت لقمان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. حضرت لقمان نے وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ کتنی اہم ہیں
ان میں کس طرح کے سونے اور جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، وہ کتنی عظمت والی نصیحتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ موت سے کچھ پہلے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، رب ذوالجلال نے ان پوری نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ گویا اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ اے لوگوں، تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پورا ایک رکوع ہے سورہ لقمان میں اگر اس پورے رکوع میں موجود نصیحتوں کو بیان کرنے لگوں تو مولانا مزمل صاحب کا یہ مختصر سا جلسہ ناکافی ہوگا، اور اس طرح کے کئی دن اس کو چاہیے۔ مگر میں نے اس سورت کی 2 آیتیں منتخب کی، ان 2 آیتوں میں وہ 4 نصیحتیں کرتے ہیں، اور بڑی اہم نصیحتیں، ہمارے دماغ کو، دل کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں ان 4 نصیحتوں کو ذکر کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ عمل کے ارادے سے سنیں، اور اس عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے اور ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ پہلی نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دیکھو، یہ ایک نصیحت ہے مگر یہ پورے دین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، تو اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا لے۔ اے ابا جان، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لے کہ اس دنیا میں تو اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا، اتنا چھوٹا کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ رائی کے دانے کے برابر جو تیرا عمل ہے وہ کہیں کسی تشتری میں سجا کے رکھا نہیں گیا ہے، وہ زمین کے گوشے میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، یا آسمان کے کونوں میں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے، آسمان کے گوشوں میں چھپا ہوا ہے، اور خود وہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہے۔ پھر بھی سن لے کان کھول کر کہ کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے اس عمل کو تیرے سامنے پیش کر دے گا۔ کیا مطلب اس نصیحت کا؟ غور کرو، اس نصیحت کا کیا مطلب؟ اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، تو دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی عمل کرے تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آنکھ سے جب کسی چیز کو دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ تیرا رب تیرے عمل کو پیش کر دے گا۔ کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حلق سے کوئی لقمہ نیچے اتار تو یہ سوچ کے اتار، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کاروبار کو اسٹارٹ کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تیرے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تجھے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب دینا ہوگا، اور تیرا رب تیرے اس عمل کو تیرے سامنے پیش کر دے گا، تو یاد رکھ، تیری دنیا بھی عافیت سے گزرے گی اور تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیوں؟ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ آج میں جو کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو رب ذوالجلال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ مجھے کل اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس کے لیے نیک راہوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان کی یہ نصیحت بڑی عظیم نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک کے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، ایک ہمارے دائیں کندھے پر ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے۔
جو داہنے کندھے پر ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ نے ہمارے پیچھے کوئی جاسوس لگا رکھا جو ہماری نقل و حرکت، بول چال اور ملنے جلنے کا ریکارڈ بنا رہا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو بتاؤ کوئی غلط کام ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بولو بھائی، کیونکہ جاسوس ہمارے ساتھ لگا۔ اللہ نے ایک نہیں 2 جاسوس ہمارے ساتھ کر رکھے ہیں، ایک ہماری نیکی لکھتا ہے، دوسرا ہمارا گناہ، اور ہم کہیں پر بھی چلے جائیں یہ ہمارے ساتھ۔ یاد رکھو، دنیا کے جاسوسوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، پیسے دے کر کے رپورٹ تبدیل کرا سکتے ہو، چھپ کر کے بھاگ سکتے ہو، مگر اللہ کے جاسوس سے بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیرے کندھے پر، داہنے کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ تیری نیکی لکھتا ہے، بائیں کندھے پر جو ہے وہ تیرے گناہ لکھتا ہے۔ اور دیکھ رب ذوالجلال کا فضل و کرم، تو دیکھ، تو کہیں بیٹھا ہے، عظمت قرآن کی محفل میں بیٹھا ہے، تو نے دین کی کوئی بات سنی اور تو نے ارادہ کیا کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کا حکم ہے اس فرشتے کو کہ میرا بندہ ابھی اٹھا نہیں ہے، عمل اس نے شروع نہیں کیا ہے، مگر تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دے۔ وہ ابھی سے نیکی لکھ دے گا، ایک نیکی، پھر آدمی یہاں سے اٹھا اور آگے بڑھا، اور یہاں سے جا کر اس نے نیکی کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ اس فرشتے کو پابند بناتا ہے کہ میرا بندہ اگر نیکی ایک کرے تو اجر و ثواب ایک مت لکھنا، ایک عمل خیر کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب لکھو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 گنا اجر و ثواب۔ تو نے ارادہ کیا نیکیاں لکھنا، نیکی تیرے نام اعمال میں درج کر دی گئی، اور جب تو نے عمل کو انجام دیا تو ایک عمل کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب۔ اور دیکھو یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے فرشتہ، اللہ اس سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ کہیں بیٹھا ہے اور اس نے کہیں بیٹھے بیٹھے کسی گناہ کا ارادہ کیا، تو بائیں طرف کے کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہے اللہ نے اسے پابند کیا ہے کہ میرے بندے نے ارادہ کیا ہے ابھی نام اعمال میں کوئی گناہ مت لکھ، ابھی مت لکھ۔ بندہ اٹھا گناہ کرنے کے لیے، اللہ کہتا ابھی مت لکھ۔ بندہ چلا گناہ کرنے کے لیے، اللہ کہتا ابھی مت لکھ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے، اس لیے ابھی مت لکھ۔ پھر جب اس نے گناہ کر لیا تو اللہ فرشتے کو پابند بناتا ہے، ایک گناہ کیا ہے، نام اعمال میں ایک ہی برائی لکھنا، ایک سے زائد مت لکھنا۔ بتاؤ یہ رب کریم کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب لکھواتا ہے، اور ایک برائی پر، ایک گناہ پر ایک ہی برائی لکھواتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے جب کوئی کام کر تو یہ سوچ کے کر، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ سوچ لے گا تو وہ کام کرے گا جو تیرے لیے کل کامیابی کا باعث بنے، اور ان کاموں سے بچے گا جو تجھے ذلیل و خوار کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نام اعمال ہمارا اور آپ کا تیار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پورا بایو ڈاٹا بن رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ میدان محشر میں نام اعمال تقسیم ہوں گے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ کہتا ہے نام اعمال کو رکھا جائے گا تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ گناہگار لوگ نام اعمال کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگیں گے اور کہیں گے اسے پڑھتے چلے جائیں گے اور کہیں گے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ یاد رکھو تم گناہ کر کے بھول سکتے ہو لیکن فرشتہ نام اعمال میں لکھنا اس کو نہیں بھولے گا، اور جو نام اعمال میں لکھ دیا گیا آپ کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے کیے کو نام اعمال میں پائے گا۔ میرے دوستوں ساتھیوں، نام اعمال ہاتھ میں آئے گا تو اس دن کی رسوائی سے اگر بچنا ہے تو آج طے کرو کہ میں انشاءاللہ آج ہی سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں۔ آنکھوں کے گناہوں سے بچو۔ ملٹی میڈیا موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اور موبائل کا مس یوز یہ ہمارے جوانوں کو گناہوں کے دلدل میں دھسا رہا ہے۔ آنکھوں کے گناہ سے بچو اور یاد رکھو تم نے چھپ کر کے جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے تمہارا جرم بہت بڑھ گیا۔ کیوں؟ چھپ کر کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم انسانوں سے ڈرتے ہو پر رب ذوالجلال سے نہیں ڈرتے، کیونکہ 70 پردوں کے پیچھے بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ طے کریں کہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے، کانوں کے گناہوں سے بچیں گے، اپنی زبانوں کو لگام دیں گے، غیبت سے گالم گلوچ سے بچیں گے، اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن نام اعمال ہمارا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھو دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور جس طرح دھوکہ دینا ایک مسلمان کو حرام ہے، اسی طرح کسی ہندو کو دھوکہ دینا، کسی عیسائی کو دھوکہ دینا، کسی سکھ کو دھوکہ دینا، یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنا عادی ہو جائے گا جھوٹ کا کہ کل میدان محشر میں جب اس کا نام اعمال اسے پکڑایا جائے گا تو وہ اسے پڑھے گا اور اللہ میاں سے کیا کہے گا؟ کہے گا اے خدا یہ کسی میرے دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے کہ جب انسان نام اعمال کو جھٹلائے گا تو ہم کچھ دیر کے لیے اس کی زبان کو بند کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ ہم اس کی زبان بند کر دیں گے، اب اس کی آنکھیں بولیں گی کہ اس نے ان آنکھوں سے کون کون سی پکچریں دیکھی، اب اس کے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے اس نے کون کون سے گانے سنے، اب اس کے جسم کا ایک ایک روح اس کے خلاف گواہی دے گا۔ بتاؤ اس دن بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ کہتا ہے میں تیری زبان بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر ہر حرام سے بچیں گے،
ہر گناہ سے بچیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحت بڑی عظیم نصیحت ہے کہ اے بیٹے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا تو تیرا رب اس عمل کو تیرے سامنے پیش کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کی تفصیل بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے میدان محشر میں میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ایک ترازو رکھوں گا اور انسانوں کا ہر عمل وہاں پیش کر دوں گا، حتیٰ کہ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا اتینا بہا، ہم اس کو ملا کر رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس نے زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری کہ کل مجھے حساب دینا ہے، جیسا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ سن لے کان کھول کے، جس نے اس یقین کے ساتھ گزاری زندگی، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور میدان محشر کی ذلتوں سے بھی اس کو محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ذکر فرماتا ہے، جہاں میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ بد نصیب لوگوں کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہے، وہ تو فرسٹ پوزیشن سے بھی کامیاب، فرسٹ ڈویژن سے بھی کامیاب، اور جس کا رزلٹ کامیابی کے ساتھ ملا ہو تو وہ اب اس کو اپنی جیب میں نہیں رکھتا، سب کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، اور جس کو سیدھے ہاتھ، ارے بھائی بیٹھے رہو، کیا بیوقوفی پر بیچ میں بات کروں، اور جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ تو فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے، فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، اور جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ بھی میدان محشر میں چکر لگائے گا، اچھلے گا، کودے گا خوشی سے، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو پڑھو میرے نام اعمال کو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ ایک بات کہے گا، قرآن اس کے اس جملے کو نقل کرتا ہے، اور دیکھو اس کے اس جملے کو حضرت لقمان کی اس نصیحت سے ملاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ اے لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا؟ پھر خود ہی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس یقین کو میں نے دل میں بٹھایا تھا، چنانچہ آج نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ اس یقین کو دل میں بٹھایا تھا جس کی برکت سے میرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا اور نیک راہوں پر چلنے کی میرے رب نے مجھ کو توفیق دے دی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خدا اس شخص کے قدموں میں جنت کی تمام نعمتوں کو نچھاور کر دیا۔ اب آؤ دوسری طرف، اس شخص کی طرف
کہ جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ہے اس کا کیا انجام ہے، اس کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ دیکھے گا یہ تو گناہوں سے سیاہ ہے، یہ تو فیل ہو گیا، اور فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھایا نہیں کرتا، یہ بھی نہیں دکھائے گا مگر افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا، اور پھر غم کے عالم میں یہ بھی ایک جملہ بولے گا، خدا اس کے جملے کو بھی نقل کرتا ہے، کیا جملہ بولے گا، کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہائے ہائے میری بربادی، میں نے تو دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا، آج ہمارا یہی حال ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھی، یہ قرآن کی محفل ہے، اور دیکھو اللہ ہمیں کیا راستہ دکھا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک بات کہی ہے، اس پر غور کرو کہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوشش کرو، مگر میں نہیں کہتا کہ آپ کوشش میں 100% کامیاب ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوں گے ہی، ورنہ پھر انسان نہیں رہو گے، فرشتہ بن جاؤ گے۔ کوشش کرو، اور کوشش کے بعد بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ توبہ کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو یاد رکھو وہ مر جائے گا مگر خدا اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی نصیحت ہے حضرت لقمان کی کہ اے بیٹے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر تو کرے گا کل تیرا رب اس کو تیرے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو حساب کا یقین عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد کرے اور نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے میری ایک اور نصیحت ہے وہ بھی یاد رکھ، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ آج تو اس بات کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہوں گا۔ دیکھو اس میں اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، چنانچہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہی بیان کیا جائے گا کہ 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھو۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز سے کھلواڑ کرتے ہیں، کھلواڑ کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جب ان سے پوچھو میاں نماز پڑھتے ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولانا صاحب میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابے بے وقوف، اللہ نے کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی ہے؟ اگر تو صرف جمعے کی پڑھتا ہے تو یاد رکھ اپنی منچاہی پڑھ رہا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کر رہا ہے۔ اور اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ بھائی یہ بات تو بتائیے آپ کی روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہو، تو اب پول کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے روزانہ پڑھتا ہے، مگر کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گیا اور کبھی فجر میں پڑھا سو رہا ہے۔ رب نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 2 پڑھتا ہے تو رب کے حکم سے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ رب نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 3 پڑھتا ہے تو رب کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ یاد رکھ یہ نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ روزانہ پڑھو، اور کتنی پڑھو؟ 5 نمازیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ،
اے بیٹے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح ہمارے اوپر اپنی فرض نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کی نمازوں کی بھی ہم نگرانی کریں۔ اگر ہمارے گھر میں جوان بچہ یا بچی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی اور ہم نے اس سے نماز پڑھنے کو کہا بھی نہیں ہے، تو یاد رکھو خدا کے ہاں جہاں اس کی پکڑ ہوگی وہاں ہماری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ آپ نے بچے کو دیندار بنانا چاہا، نمازی بنانا چاہا، مسجد میں لانا چاہا، لیکن وہ نہیں آتا تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کی اس کو مسجد میں لانے کی، آپ نے کوشش ہی نہیں کی اس کو نمازی بنانے کی، تو آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے میرے دوستو خود بھی نماز پڑھو اور اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے میری چوتھی نصیحت، تیسری نصیحت بھی یاد رکھ۔ ابا جان کیا ہے تیسری نصیحت؟ فرماتے ہیں اے بیٹے تجھے دین کی جو بات معلوم ہو تو تیرے اوپر لازم ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ دین کی باتیں سیکھ کر کے، دین کی باتیں سمجھ کر کے، دین کی باتیں پڑھ کر کے ان کو اپنے تک مت رکھ، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ یاد رکھو تمہیں کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا تو نے دین کی ایک بات دوسروں تک پہنچا دی اور سننے والوں میں سے کسی نے تجھ سے اس بات کو سنا اور عمل شروع کر دیا، تو یاد رکھ عمل کرنے پر جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اللہ اتنا ہی اجر و ثواب تجھ کو بھی عطا کرے گا۔ اور یہ ہماری اس امت کی خصوصیت ہے کہ دین کی بات پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے کندھوں پر ڈال دی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب دین کو پھیلانے کا کام کون کرے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے دوستو ہم جلسوں میں آتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کا تو تصور ہی نہیں، ہم اپنی بیوی تک بھی ان باتوں کو نہیں پہنچاتے، اپنے بچوں تک نہیں پہنچاتے۔ آج سے طے کرو کہ دین کی بھلائی کی جو بات ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں دین کی بات معلوم ہے، 4-5 جمع ہو گئے ہیں، علاوہ بکواس کے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تبصرے ہو رہے ہیں، کسی شخصیت پر تبصرے ہو رہے ہیں، حکومت پر تبصرے ہو رہے ہیں، موجودہ حالات پر تبصرے ہو رہے ہیں، بھلائی کی جو بات ہمیں معلوم ہے ہم اس کا تذکرہ زبان پر لانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج سے طے کیجئے کہ جب ہم جمع ہوں گے تو ادھر ادھر کی بات کے ساتھ ساتھ دین کی کوئی بات بھی اپنے ساتھیوں کو بتایا کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر ادھر کی بات مت کرو، تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیبت سے بچتے ہوئے حالات حاضرہ پہ تبصرہ کر رہا ہے، کہیں کی کوئی خبر ہے وہ اپنے ساتھیوں کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ طے کرو کہ جس مجلس میں بیٹھوں گا اس میں دین کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ آخری نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ یہ آخری نصیحت سب سے اہم ہے آج کے اس دور میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر،
اے بیٹے میری آخری نصیحت ہے، ان دو صورتوں کی آخری نصیحت، پورے رکوع کی آخری نہیں ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے بیٹے میری اس نصیحت کو یاد رکھ کہ جب تیری آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ ہو تو خاموش مت رہنا، جب تیرے سامنے اللہ کو کوئی حکم ٹوٹے تو چپ مت رہنا، حتی الامکان گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ اگر گناہ تیرے سامنے ہوا تو چپ ہے تو اس کا مطلب کہ گناہ میں تو بھی شریک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی طاقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرماتے ہیں تیرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، خدا نے تجھے طاقت دی ہے کہ تو اس گناہ کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روک۔ اگر تو نے نہیں روکا تو تو بھی برابر کا شریک ہے گناہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تو اس گناہ کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی طاقت تیرے پاس نہیں ہے، لیکن تو زبان سے اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے تو زبان سے اس کی برائی بیان کر، اگر نہیں کرے گا تو بھی مجرم ہے۔ اور تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر تو اتنا کمزور ہے کہ گناہ کرنے والے کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور اتنا کمزور آدمی ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو آقا فرماتے ہیں کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ مضبوط کر کہ اے رب جب تو مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا۔ آج ہمارا حال بالکل مختلف ہے، ہم نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں، اور ہمارے دل میں کوئی برائی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں دل میں برائی کا پیدا ہو جانا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا گناہ دیکھ کے دل میں برائی بھی نہیں آئی تو گویا ایمان ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھو مصیبتوں کا دور ہے یہ، اور مصیبتیں پروان چڑھ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ عام ہو رہے ہیں ہماری روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں آپ کو ان مصائب کا حل بتا رہا ہوں کہ مصائب آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ بڑھتے ہیں روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر مصائب کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہو تو گناہوں پر روک ٹوک کا کام شروع کر دو۔ تم بھائی تیار ہیں؟ نہیں تیار ہیں آپ نہیں تیار، آپ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ سنیے، گناہوں پر روک ٹوک کا کام کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور پھر نبی سے کہتا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اے نبی گناہوں پر روک ٹوک کا کام آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ بتاؤ ہم میں سے کون اپنے گھر سے شروع کرنے کو تیار؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے خدا پہ ڈرائیے، پھر دوسرے کے پاس جائیے گا۔ ہمارے گھر میں ہر طرح کا گناہ پنپ رہا ہے لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمارا بچہ گناہ میں مبتلا ہے، ہماری بچیاں گناہ میں مبتلا ہیں، گھر کی عورتیں گناہوں میں مبتلا، ہم خاموش ہیں، ہماری زبان پر تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نہیں عن المنکر کا کام اپنے گھر سے شروع کرو۔ اور دیکھو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ برائیوں پر روک ٹوک کے لیے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ آپ کے دل میں درد ہوگا، انداز میں شفقت ہوگی تو اللہ آپ کی باتوں کا اثر سامنے والے کے دل میں پیدا کرے۔ روک ٹوک کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ سامنے والا بھی عزت رکھتا ہے،
اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اگر آپ نے گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوئے سب کے سامنے کسی کو بے عزت کر دیا تو بتاؤ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا کہ برا نکلے گا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے مقرب بندے تھے، روئے زمین کے سب سے پاک صاف لوگ تھے، نبی تھے، اور روئے زمین کا سب سے برا انسان تھا فرعون۔ وہ کہتا تھا میں خود خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر وہ بادشاہ تھا، اس کی ایک عزت تھی۔ تو اللہ اپنے ان دونوں نبیوں سے کیا کہتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ اور اے ہارون جاؤ فرعون کے پاس، لیکن گفتگو نرم انداز سے کرنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، آپ کی گفتگو میں تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نرم انداز سے گفتگو کرو گے تو لعلہ یتذکر او یخشی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور اگر گفتگو کا انداز تلخ ہوگا تو آدمی اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ کو باہر کا راستہ دکھا دے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹے برائیوں پر روک ٹوک کر، اور دیکھو اچھائیوں کو پھیلانے میں آپ کا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، سب کہیں گے واہ واہ کتنی اچھی بات بتائی، مگر گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکو گے تو تمہارا ٹکراؤ ہوگا۔ کوئی تمہیں دھکے دے دے گا، کوئی کہے گا میاں چلو اپنا کام کرو، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے؟ اے بیٹے گناہ سے روکنے کی کوشش کر، اور اس راستے میں جو کٹھنائیاں اور پریشانیاں آئیں ان پر اللہ کے لیے صبر کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، ہم اسے روکنے گئے تو ہماری بات کون سنے گا؟ وہ ہمیں چلتا کر دے گا، تو پھر روک ٹوک سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روک ٹوک کا فائدہ کیا ہے۔ روک ٹوک کرو، کیونکہ ہماری ذمہ داری روک ٹوک کرنا ہے، ہمارا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پر ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی آپ تبلیغ دین کیجئے، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو خدا ہدایت دینا چاہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام رب ذوالجلال کا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ گناہوں پر روک ٹوک کیجئے، کوئی مانے بہت اچھا، نہ مانے آپ آگے بڑھ جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا آپ کو پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصائب سے محفوظ کر دے گا۔ کیوں بھائی محفوظ ہونے کے لیے تیار ہو؟ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل، جو آج کل اسرائیل کا بڑا چرچا چل رہا ہے، یہ بنو اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آباد تھا، اور ان کا کام یہ تھا یہ مچھلی پکڑتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی کو کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے کہا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ یہ ہفتے بھر شکار کریں، پر یہ سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ سنیچر کا دن شکار کا دن نہیں ہے، سنیچر کا دن عبادت کرے گا۔ بنو اسرائیل کو حکم دے دیا گیا سنیچر کے دن شکار حرام ہے، اس دن اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس حکم کو سننے کے بعد سنیچر کے دن اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا،
شکار نہیں کرتا تھا مگر گھر میں بیٹھ جاتا تھا جا کر۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اس حکم کا مذاق اڑایا اور سنیچر کے دن بھی شکار جاری رکھا۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو شکار بھی نہیں کرتا تھا مگر گھر میں بیٹھتا نہیں تھا، گھر سے نکلتا تھا اور شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا۔ اب یہ تینوں گروہ اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک گروہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتا، دوسرا گروہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا اور شکار کرتا، اور تیسرا گروہ شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن ملاقات ہوئی پہلے گروہ کی تیسرے گروہ سے۔ اب دونوں میں بات ہو رہی ہے۔ وہ پہلا گروہ کہتا ہے ہم بھی شکار نہیں کرتے، تیسرا گروہ کہتا ہے ہم بھی شکار نہیں کرتے، مگر پہلا گروہ یہ کہتا ہے میاں ہم شکار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور تم مارے مارے کیوں پھرتے ہو، کیوں انہیں روکتے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ تم شکار کرنے والوں کو کیوں روکتے ہو، چھوڑ دو، اللہ ان کو ہلاک کرے گا، شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہیں کیوں ان کی فکر پڑی ہے؟ تو جو روکنے والے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ ہم ان کو روکتے ہیں اس لیے کہ کل ہم اپنے رب کے سامنے یہ معذرت پیش کر سکیں گے کہ اے رب ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکے، یہ ان کا عمل ہے مگر ہم نے تو کوشش کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ روکنے سے ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اس لیے ہم روکیں گے انہیں۔ اب ہوا کیا؟ یہ تینوں گروہ چلتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ دن کے بعد جب گناہ بہت بڑھ گیا، بہت پھیل گیا، تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اب غور کرو، قرآن کہتا ہے ان تینوں گروہوں میں سے کون کون سا گروہ خدا کے عذاب کا شکار ہوا اور کون بچا؟ یہ میں نہیں کہتا، خدا کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ ہمارے حکم کو بالکل انہوں نے بھلا دیا اور گناہ کرنے والے کھلے عام گناہ کرنے لگے، تو جو لوگ گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور بقیہ دونوں گروہوں کو عذاب میں پیس کر کے ختم کر دیا۔ جو گناہ نہیں کرتے تھے مگر گناہ کرنے والوں کو نہیں روکتے تھے، خدا کی نظر میں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو گناہ کرتے تھے وہ تو مجرم ہیں ہی۔ خدا کہتا ہے ہم نے ان دونوں کو عذاب میں پیس کے ختم کر دیا، صرف اس گروہ کو بچایا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے۔ آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ وہ عظیم نسخہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم ہر برائی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، عام انسانوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ جمع بیٹھے ہو، ایسا لگتا ہے میں بولتا رہوں رات بھر تو آپ رات بھر سنتے رہو، لیکن اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اصل چیز سننا نہیں ہے، اصل چیز بولنا نہیں ہے، اصل چیز تو عمل ہے، اور عمل کے لیے وہ سب چیزیں کافی ہیں جو آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ مجھے یہ جواب دو کہ عمل کے لیے تیار ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی مزمل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عظمت قرآن کے عنوان سے انہوں نے یہ محفل سجائی، یہ اجتماع کیا۔ اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہنے چاہیے تاکہ امت تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کا موقع ملتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔